बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 मई और दिन है बुध का। आज एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अपने घर का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं कर सके क्योंकि आमदनी कम है। कम आमदनी अब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा। अगर आप अपना घर चाहते हैं, इमेजिन कीजिए सिर्फ 15 लाख रुपए या 15 लाख रुपए से भी कम में आप अपने घर के मालिक बन जाएं। अब ऐसा हकीकत में होता दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल खुशखबरी भी सुनाएंगे और मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी करेंगे। किस तरह से घर मिल सकती है आपको तफसील बताऊंगा। और इसके साथ साथ शौकत तरीन ने यानी नए वज़ीर ख़जाना ने अपना मुआशी प्लान आज पेश कर दिया है। IMF के साथ नज़रसानी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, ग्रोथ लेड इकोनॉमी किस तरह से एक वाहिद सलूशन है वो भी उन्होंने बताया। और मज़ीद फर्दर क्या डिटेल्स है वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें जो मेन बात उन्होंने की, पाकिस्तान की वेल्थ क्रिएशन के लिए या वेल्थ ग्रोथ के लिए जो एक मंसूबा सबसे अहम हो सकता है वो वही मंसूबा है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक यानी 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, उसके तहत लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम भी शुरू की गई। फिर आपने देखा मज़दूरों को घरों की तकसीम का अमल शुरू किया गया। लेकिन जो आम तबका है, जो छोटे कारोबार से वाबस्ता है, नौकरी पेशा है, कोई टीचर है या कोई मज़दूर है जो बहुत कम आमदनी लेता है, उसके लिए अपने घर का गुजर बसर करने के साथ साथ अपनी छत का ख्वाब किस तरह से पूरा हो, उस हवाले से एक अहम मंसूबा कल लॉन्च होने जा रहा है लाहौर के इलाके रायवंड से। रायवंड समेत मुतअद्दिद मकामात से बैक वक्त ये मंसूबा लॉन्च किया जाएगा, यानी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और इसे पेरी अर्बन मंसूबे का नाम दिया गया है। जिसके तहत अगर आपके पास 1,43,000 रुपये यानी 1.5 लाख रुपए से भी कम की रकम है तो आप अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अब तक तो अपनी छत का ख्वाब लाखों और करोड़ों रुपयों तक की सोच में जाता है। यानी अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो तभी आप इतना सोचते हैं कि आप अपना घर बना सकेंगे। लेकिन 1,43,000 रुपये किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पंजाब से इस मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 39 मुख्तलिफ तहसीलों में तकरीबन 54 के करीब मकामात हैं जिनकी निशानदही की गई है, जहाँ से इस मंसूबे का बाकायदा संगे बुनियाद रखा जा रहा है। इसके तहत होगा ये कि कम आमदनी वाले उन अफराद को टारगेट किया जाएगा जो सफ़ेद पोश हैं, कोई मुलाजिम है, कोई टीचर है, कोई नौकरी पेशा है, कोई डेली वेजर है। उन लोगों को उनके घरों के ख्वाब की तकमील के लिए हुकूमत मुआवनत करेगी। बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया है। इसमें जितना आपको मुश्किलात पहले पेश आती थी अब वो नहीं आने वाली। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको 2-3 स्टेप्स में बता देता हूँ। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 3 मरले के घर की मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में फिर उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके 3.5 मरले कर दिया गया है। आई नो कि 3.5 मरले का घर भी बहुत छोटा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके सर पर अभी तक अपनी छत नहीं है, 3.5 मरले भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी टोटल कीमत 15 लाख रुपये से भी कम है, यानी 14,30,000 रुपये में ये घर आपको मिलेगा। और मिलेगा भी किस तरह से, 14,30,000 रुपये में से भी 3 लाख रुपये वफाकी हुकूमत सब्सिडी देगी और बाकी जितनी रकम है उसमें से आपको देना है सिर्फ 1,43,000 रुपया। तो है ना मज़े की बात। अब जो बाकी रकम है वो पंजाब बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके लोन की शक्ल में वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को देगा। आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपया देना है और जब आपको घर का कर्जा मिल जाएगा तो फिर 10,000 रुपये माहाना किस्त आप अदा करेंगे। 10,000 रुपये की किस्त मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मामूली सा किराए का मकान लेके रहना शुरू करें तो 10,000 रुपये तो आपको 10 से 20, 25, 30,000 रुपये तक रेंट आपको कम से कम देना ही पड़ता है। तो बुनियादी नुक्ता ही इस सारे मंसूबे का ये है कि एक तो आपको अपना घर मिल जाए और उसी रकम में मिल जाए, उसी पैसों में मिल जाए जो आप किस्तों की अदायगी की मद में मालिक मकान को देते हैं। आप समझ लीजिए वही पैसा आप बैंक को लोन की अदायगी की मद में दे रहे हैं। तो ये कोई 20-25 हज़ार या इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या बहुत ज़्यादा सूद भी नहीं है, बल्कि हुकूमत उल्टा आपकी मदद कर रही है। यानी 3 लाख रुपए के करीब सब्सिडी की मद में हुकूमत आपको देगी मकान लेने के लिए। बाकी रकम पंजाब बैंक ने देनी है। आपने सिर्फ वही रकम देनी है जो अभी आप किराए के मकान में अपने मालिक मकान को दे रहे हैं। वही पैसा आप बैंक को देंगे कि आपने मेरी जगह पे पेमेंट की है हुकूमत को, मैं आपको बदले मैं ये अदायगी कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये सारा मंसूबा है। रायवंड से इस मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे की डेवलपमेंट के लिए 3 अरब रुपए की रकम जारी कर दी है। वहाँ पर इब्तदाई तौर पर साइट पर काम का आगाज़
کل سے شروع ہو جائے گا اور 1 سال کی مدت کے اندر اندر یہ ہزاروں گھر بنائے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 10,000 گھر بنائے جائیں گے. 10,000 کا فگر سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے, لیکن اگر آپ امیجن کریں مکانات کی تعمیر اور 10,000 لوگوں کو آپ نے مکانوں کی چابیاں ہینڈ اوور کرنی ہے اور 1 سال کا وقت ہے, تو یہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہے. اس میں وقت لگے گا. 2.5 سال کی محنت کے بعد یہ منصوبہ اب زمین پر آتا دکھائی دے رہا ہے. سلو پروسیس ضرور رہا ہے, اس میں بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں تھیں, قانون سازی کا عمل تھا, ڈرافٹنگ تھی, بینکوں کو آن بورڈ کرنا تھا, معاشی ٹیم نے بہت اس کے اوپر کام کیا, اور اب جا کر یہ منصوبہ گراؤنڈ کے اوپر آنا شروع ہوا. میں خود بھی وزٹ کر چکا ہوں بہت سارے ایسے حکومت کے انیشیٹو جہاں پر واقعی لوگوں کو یہ گھروں کی تقسیم شروع کی گئی ہے. دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے, لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ کہاں گئے 50,000 گھر نہیں مل رہے, اور بہت سارے لوگ تو ٹویٹر پر آ کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنبھلتی حکومت تو ہمیں رن کرنے دو کنٹری. وقار زکا صاحب نے کل ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے سارے قرضے بھی اتار دوں گا. تو خیر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو وقار زکا کے پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہے اب, اور یہ نئے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں ہے. لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے, اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. خیر حکومت کی معاشی ٹیم نے آج اپنا پلان آؤٹ کر دیا ہے. نئے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں جب سے حکومت کے معاشی معاملات کو کور کرنے لگا ہوں, اتنی جامع, کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ پریس بریفنگ میں نے معاشی معاملات کے اوپر آج تک نہیں سنی. آج جو ان کی پریس بریفنگ تھی وہ بیسیکلی کور ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے تھی. کسی طرح سے بھی ماضی کی حکومت کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا گیا, نہیں الزام عائد کیا گیا کہ ماضی میں یہ ہو گیا, فلاں کر گیا, حفیظ شیخ یہ کر گیا. نہ کسی پر الزام, نہ کسی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ میری یہ پالیسی نہیں ہے کہ میں ماضی کی حکومتوں پر الزام عائد کروں, لیکن جو غلط ہوا اس کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتانے آیا ہوں. اور آج انہوں نے اپنے کچھ کی پوائنٹس عوام کے سامنے رکھے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے شوکت ترین کو یہ معلوم ہے کہ غلطیاں کب کب اور کہاں پر ہوئی, اور اپنی ہی حکومت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. تو 2 اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کرنے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی اور دوسرا گروتھ لیڈ اکانومی. یعنی ہماری گروتھ جو اس ٹائم مائنس میں ہے اس کو ہر حال میں 7 to 10% پہ لے کے جانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں. ہر ایکسپورٹ اس ٹائم پاکستان کی بڑھ رہی ہے, وہ کسی بھی شعبے کی ہو, وہ ٹیکسٹائل کی ہو یا وہ کسی اور دوسرے شعبے کی ہو, لیکن اس کو مزید بڑھانا, مزید برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین کور ایشو ہے پاکستان کی اکانومی کا, یا جس کے ساتھ سفر کر رہی ہے پوری پاکستان کی عوام, وہ ہے مہنگائی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے IMF پلان. IMF پلان بس اس ٹائم اجلت میں کیا گیا کیونکہ بالکل پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا تھا ڈیفالٹ ہونے کے قریب. میں نے کئی بار آپ کو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار بھی بتا رکھے ہیں کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تو ہمارے قومی ریزروز $7 بلین کے قریب تھے, اور اب ماشاءاللہ سے 21-22 ارب ڈالر کے قریب ہو گئے. لیکن اس وقت اگر ہم IMF کے پاس نہ جاتے تو ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے. تو IMF کے پاس جانا ضروری تھا, بلکہ دیر سے جانے سے الٹا نقصان ہی ہوا. خیر, لیکن IMF کے پاس جانے سے ہمیں ان کی جو شرائط ماننا پڑی, اس کے بدلے میں ہمیں مہنگائی کرنا پڑی, بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑی, گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑی. الٹیمیٹلی اس کا سارا اثر عوام پر گیا. تو اب شوکت ترین صاحب بہت ووکل ہیں اس معاملے پر, اور ان کی ہر صورت یہ کوشش ہے کہ IMF پلان سے نکلنا نہیں ہے, لیکن اس پر نظر ثانی ضرور کی جائے. IMF کو ایٹ لیسٹ بتایا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر زیادتی کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, لیکن ہم اپنا گردشی قرضہ کسی اور طریقے سے کم کریں گے. تو IMF کے ساتھ اب نیگوشیشنز باضابطہ طور پر شروع ہیں, اور اس حوالے سے میں نے پہلے دن جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے اور آپ کو میں نے خود انفارم کیا تھا کہ IMF پلان پر حکومت نظر ثانی کے لیے جا رہی ہے. خیر, عوام کا جو مین ایشو ہے اس وقت وہ مہنگائی ہے. اس مہنگائی کو کرٹیل کرنے کے لیے یا اس کو جانچنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے, جس کا آج انہوں نے اعلان کیا. 35 کے قریب شہروں سے مسلسل بیک وقت یہ قیمتیں جانچی جائیں گی. ایک ڈیٹا بیس بنایا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف اشیاء کی کیا قیمتیں ہیں, اور سب سے اہم مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے آج انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے. ایک طرح سے مڈل مین کیا کرتا ہے, فرض کیجئے کسان کوئی بھی چیز پیدا کر رہا ہے, اگا رہا ہے, وہ کسان کے کھیت سے لے کے ہمارے تک پہنچنے میں
اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. کہیں پہ ٹماٹر 5 روپے کلو بک رہے ہوتے ہیں کسی ٹائم پہ, ہر ٹائم نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیداواری لاگت اس کی 5 روپے یا 10 روپے فی کلو ہو, لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ 100, 150, 200 تک چلے جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ گیپ کیوں آ جاتا ہے؟ اسی طرح باقی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں. تو وہ جو مڈل مین ہے, جو آڑتی ہے, جو کسان سے خرید کے اگلے آڑتی تک منتقل کرتا ہے, اس سے خرید کے آگے, اس سے خرید کے آگے, اور جب تک عوام تک پہنچتا ہے حشر نشر ایک ہو جاتا ہے قیمتوں کا. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ معاشی ٹیم کوشش کر رہی ہے. اللہ کرے کامیاب ہو. ہمیں تو مسئلہ ہے مہنگائی کسی طرح سے کم ہو, اس کے لیے کچھ بھی کریں. وقار زکا صاحب کو لے کے آنا ہے تو بھلے ان کو لے آئیں, قومی قرضے بھی اتر جائیں گے, مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. ٹرینڈ بھی چل رہا ہے آج کل, کافی پاپولر ہے نوجوانوں میں. ویسے جوکس اپارٹ, اس کو سیریس نہ لیجیے گا آپ. آگے انہوں نے کچھ 1-2 اور باتیں کی ہیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے حوالے سے, جو ساری حکومتیں کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا ہے, لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ FBR ہراساں کرتا ہے. نیب کی طرف سے لوگ پریشان کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں وہ کانفیڈنس نہیں رہا اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ان کے پلان میں بھی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آج انہوں نے کھل کر چیزیں بتائیں. کوئی ان کی گھنٹے کی ایک پریس کانفرنس تھی, میں ساری تو یہاں پر نہیں بیان کر سکتا, لیکن میں جتنا اب تک سمجھا ہوں, حفیظ شیخ صاحب کو بھی بہت سنا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو بہت سنا ہے معاشی معاملات کے اوپر, لیکن جو کور ایشوز کو آج جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی بغیر کسی الزام تراشی کے, اور انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, اس مسئلے کا یہ حل ہے اور ہم نے یہ قانون سازی بنا لی ہے. تو کچھ کرنے کی نیت سے لگ رہا ہے کہ بندہ آیا ہے. میں اس کی بہت زیادہ تعریف مزید نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے دعا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے لیے واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.